میرا سوال یہ ہے ان تمام بڑے موٹیویشنل اسپیکر یوتھ کلب والے اور جیسے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان سے دور ہے۔ اس میں اس کا کیا بیسیکلی سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا ہی ہندو گھرانے میں کیا ہے اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اسے تو بچپن سے جیسے کہ اس کی تربیت ہی ایسی کی گئی ہے کہ آپ نے اسی مذہب پر چلنا ہے، اس کے تو مائنڈ میں یہی ڈال دیا گیا ہے، تو پھر اس کے ساتھ سزا و جزا والا اور وہ والا سسٹم کیسے ہے؟ اس بیچارے کا کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وسلم۔ یہ آج میرے پاس ایک سوال آیا، میرے ذہن میں وہ کافی دنوں سے گھوم رہا تھا، میں نے کہا آج ویڈیو بنا کے آپ لوگوں سے اور تمام بڑے اسکالر سے جیسے کہ یوتھ کلب والے، مفتی طارق مسعود، جو بھی بڑے اسکالرز ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں اسلامک، ان سے یہ میرا ایک سوال ہے۔ یہ کافی دنوں سے میرے دماغ میں گردش کر رہا تھا، میں نے سرچ کی، اپنے مسجد کے امام سے پوچھا، لیکن ان کو اس کا جواب ایگزیکٹ نہیں آیا۔ اگر آپ یا وہ اسکالر دے سکتے ہیں تو براہ کرم مہربانی فرما کر اس کا جواب دیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ ایک شخص اگر کوئی فرقہ چینج کرنا چاہے، کوئی سنی سے اہل حدیث ہونا چاہے، تو دیکھیں اس کے لیے کتنا مشکل ہے، اس کے لیے کتنا مشکل ہے ایک فرقہ چینج کرنا، فرقہ چینج کر کے دوسرے فرقے میں آنا۔ اگر اس کی ساری برادری، سارے ریلیٹیوز ایک ہی فرقے پر ہوں اور وہ اپنا فرقہ چینج کرنا چاہے، ساری فیملی اس پر پریشر ڈالے گی کہ نہیں، تم فرقہ چینج نہ کرو، تم اسی فرقے پر رہو، ورنہ ہم تمہارے ساتھ تعلق ختم کر دیں، آنا جانا ختم کر دیں۔ میرا سوال یہ ہے ان تمام بڑے موٹیویشنل اسپیکر یوتھ کلب والے اور جیسے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان سے، کہ جو ایک کافر یا ہندو گھرانے یا غیر مذہب گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، تو جب وہ بچہ ہوتا ہے اسے تو یہی سکھایا جاتا ہے نا کہ آپ نے اسی مذہب پر چلنا ہے، یہی مذہب ٹھیک ہے، آپ نے کوئی دوسرا تیسرا مذہب نہیں جوائن کرنا، آپ کے لیے یہی بہتر ہے، آپ اسی پر چلیں۔ ایون کہ اس کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ یہ سب سے بہتر ہے، یہی آپ کے لیے، باقی سب برے ہیں، سب مذہب برے ہیں۔ اسی طرح وہ چلتا جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، جوانی کی عمر میں 20 سال 30 سال کے چلا جاتا ہے، اس وقت جا کر اگر وہ چینج ہونا چاہتا ہے، اگر وہ اس کو سمجھ لگتی ہے کہ میں دین اسلام کی طرف آؤں، لیکن اب دیکھیں جب اس کی ساری فیملی، سارے ریلیٹیوز نان مسلم ہوں گے، دیکھیں اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا، اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ وہ مذہب چھوڑ کر اس سائڈ پر آئے، ہمارے مذہب کی طرف آئے۔ جب وہ اتنی مشکلات دیکھے گا، وہ کہے گا کیا ضرورت ہے، میں اسی مذہب پر رہتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے اپنا مذہب چھوڑ کر ادھر تکلیفیں کھانے کی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اسے پیدا ہی ہندو گھرانے میں کیا ہے، جب وہ چھوٹا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا ہی ہندو گھرانے میں کیا ہے، تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اس میں اس کا کیا بیسیکلی سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا ہی ہندو گھرانے میں کیا ہے اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اسے تو بچپن سے جیسے کہ اس کی تربیت ہی ایسی کی گئی ہے کہ آپ نے اسی مذہب پر چلنا ہے، اس کے تو مائنڈ میں یہی ڈال دیا گیا ہے، تو پھر اس کے ساتھ سزا و جزا والا اور وہ والا سسٹم کیسے ہے؟ اس بیچارے کا کیا قصور ہے کہ اسے تو ہندو گھرانے میں پیدا ہی اسی میں کیا گیا ہے، پھر وہ جب گھرانے ہی ہندو میں پیدا ہوا ہے تو وہ پھر وہی سائڈ پر کیسے آئے گا؟ جب اس کی سوسائٹی یہی ہوگی وہی سائڈ پر کیسے آئے گا؟ تو میرے تمام بڑے علماء، موٹیویشنل اسپیکر جیسے یوتھ کلب والے اور باقی تمام لوگوں سے جو صاحب علم ہے، جو علم کی طاقت رکھتے ہیں، وہ اس کا جواب دیں کہ اس کا جواب کیا ہے، اور اس کو بڑا ایشو نہ بنائیں۔ یہ میرے مائنڈ میں ایک سوال تھا تو میں نے بس سوال کے طور پہ ایک پوچھا ہے، میرا کوئی اللہ سے مقابلہ نہیں، کوئی اللہ سے ایسی بات نہیں، نعوذ باللہ، بس ایک مائنڈ میں سوال تھا جو کافی دنوں سے تھا، تو میں نے کہا پوچھ لوں تاکہ